بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رخش منکری کی جنبش مہمیز سے ریزہ ریزہ لشکر افلاک کر سکتے ہیں ہم، اور بے لباسی اولیں پوشاک ہوتی تھی ہمیں، جتنا چاہیں پیرہن بے باک کر سکتے ہیں ہم۔ جناب صدر، صاحبان علم و فغن اور حاضرین کرام و قدر کو شیراز ابن علی کا سلام۔ ایوان میں پیش کردہ قرارداد کہ ہاں میں نے آنکھوں میں جلا رکھا ہے آزادی کا تیل۔ جناب والا، زیر بحث قرارداد میں موجود پہلے لفظ میں سے مراد ارض پاک پر رہنے والا وہ فرد ملت جسے اقبال نے قوم رسول ہاشمی سے تشبیہ دی۔ دوسرے لفظ آزاد سے مراد خود مختار، با اختیار اور بے قید۔ تیسرے لفظ تیل سے مراد جوش و جذبے اور جرأت و جلال کا وہ ایندھن جو کبھی خالد بن ولید کی بہادری تو کبھی علامہ اقبال کی شاعری میں جلتا دکھائی دیتا تھا۔ جناب والا، یہ بات 19 کے دہائی کی ہے۔ ابھی مملکت پاکستان محض کچھ پرعزم لوگوں کی تصوراتی دنیا ہوا کرتی تھی۔ ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر طرف ظلم و جبر و زیادتی کا سما، تو کہیں بچے اٹھائے جنازے وہاں، یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، یہ رواج عام تھا۔ ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا کہ جہاں ہندو تو اپنے نامولود بتوں کو پوجتے تھے اور مسلمانوں کی چیخوں سے زندان گونجتے تھے، جہاں بستیاں اجاڑی جاتی، مسجدوں کو گرایا جاتا، جہاں قصوروار قاتل کو نہیں مقتول کو ٹھہرایا جاتا، جہاں ننھے بچوں کے حسرتوں سے صفاق چہرے چلا چلا کر یہ سوال کرتے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگے کریدے ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ جناب والا، ایسے میں چراغ امید بشر نے سمت مغرب دیکھا تو مشرق سے طلوع ہونے والے سورج قائد ملت محمد علی جناح نے راہل گاندھی، پنڈت نہرو، رندیپ سنگھ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا کہ ہمیں کمزور سمجھنے کی کبھی بھول مت کرنا کہ یہ خنجر تمہارے لہو کی کہانی جانتا ہے، اور ہم نے آنکھوں میں جلا رکھا ہے آزادی کا تیل، ہمارا بچہ بچہ وطن کے معنی جانتا ہے۔ تو جناب والا، لوگوں نے دیکھا کہ جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی اور دنیا میں ایک نئی اسلامی ریاست پاکستان بن گئی۔ 27 رمضان المبارک کی رات امت مسلمہ کو قرآن کا تحفہ دینے والے رب کریم نے 27 رمضان المبارک کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ دیا۔ جناب والا، مگر افسوس، صد افسوس، افسوس کہ اقبال کا وہ شاہین اپنی پرواز برقرار نہ رکھ سکا، افسوس کہ اقبال کی اس قوم کا اقبال کھو گیا، افسوس کہ جو محنت کش کہلاتے تھے وہ خودکش قوم کہلائے گئے، جو سومنات کے قاتل تھے وہ سونے سے بہلائے گئے۔ میری اس قوم نے یاش حکمرانوں کو جنتے دیکھا، میری ان آنکھوں نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا، پھر ہمیں غلامی سکھائی گئی، ہمیں یورپ کی ترقی دکھائی گئی، ہم سے کہا گیا بندگی کا نیا سلیقہ لاؤ، ارے اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، جاؤ جاؤ امریکہ جاؤ، امیر بن کر اس ملک کی جڑیں کریدنے سے اچھا تھا، ارے میں پھل سبزیاں بیچ لیتا، یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا۔ مگر صدر ذوالفقار، جب ظلم کی آندیاں چلی، افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، معصوم خواہشات امیروں کی دہلیز پر دم توڑنے لگی، دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت دار کہلوانے لگے، تو اس رب کریم نے روح بلالی اور صفت مومن کو ایک بار پھر سے زندہ کیا۔ کبھی وہ مومن عبد القدیر خان بنا اور اپنا فرض نبھاتا رہا، کبھی وہ مومن عبد الستار عیدی بنا اور ملت کے کام آتا رہا، کبھی تبدیلی کی امنگ انتہائی کرم خوشیوں کی نسیم بن گیا، کبھی ہارون طارق سعد علی بابر اقبال نسیم عرفہ کریم بن گیا، کبھی اقرار الحسن بنا، کبھی اعتزاز حسین بنا، کبھی راشد مناز بن کر یہ کہنے لگا کہ ثبوت دیں گے وفا کا یہ اشتباہ غلط، ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط۔ شکریہ۔